جی روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر، یہ 3 کتابیں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ پہ لکھی، یعنی ظاہر تفصیلی تاریخ لکھنا مشکل تھا، یہ کوئی مختصر 1000-1500 صفحے، اور جو کتاب آپ ہمارے یہاں کی ہے، فارسی نثر نے کتنے مراحل گزارے، 1000 سال ہو گئے، 1000 سال، یہ 1000 سال سے زیادہ ہی ہو گئے، کیونکہ فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ایرانی آیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا، سورہ فاتحہ، اور حضرت نے اس میں اللہ کے بجائے خدا کا لفظ استعمال کیا، تو فارسی بولنے والے اور فارسی سپیکنگ ان سے تو واسطہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شاید ایران میں آپ کا خط پڑھا جو کچھ بھی کیا، یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں حدیث میں بعض ایسی روایات جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فارسی بولنے کا ذکر ہے، وہ تو ہے ہی ہے، یعنی اس کو چاہے نہ بھی مانے، لیکن مطلب ایک عام ہو گئے تھے جملے اس زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملکی زبان استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس فرماتے تھے، مثلاً سن، اب انگلش میں دیکھیں تو SUN سورج کے معنی میں آتا ہے، اور سن جو ہے وہ ہمیشہ کی زبان میں ویلڈر، بہت اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل دیکھا، اور وہ سپورٹس کے آدمی تھے جو آئے تھے حبشہ سے، تو اپنا اس زمانے کا کھیل جو نیزوں کے ذریعے کھیلا جاتا تھا وہ کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں بھی ہے، بار بار ہمارا سن ویلڈر، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرنا تو مسلمان میں ہمیشہ سے رہا، کوئی ایسا مسئلہ۔ فارسی ادب کا چونکہ ارتقاء ہوا ہے، اور فارسی میں جو زبان میں مزید الفاظ شامل ہوئے ہیں ان میں سب کانٹیننٹ کا بڑا حصہ ہے، بر صغیر کا، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو اصل میں ہمارے یہاں ہیں ڈچ سے، ولندیزی، پرتگالی، اور جہاں سمندروں پہ پرتگالیوں کا قبضہ، بڑی طویل مدت تک سمندروں میں صرف ولندیزی کام کرتے تھے، جہازوں کو خود لینا، لوٹ لینا، اسی لیے کئی صدیوں تک مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ حج کرنا ہمارے زمانے میں پرخطر ہو گیا ہے، سفر محفوظ نہیں رہا، لہٰذا حج چھوڑ دینا جائز ہے۔ وہی ولندیزی جنہوں نے یہ سارے حرکتیں کی تھی، اسی وجہ سے پھر وہ ولندیزی ہندوستان سب کو تلاش تھی، گولڈن اسپیرو، سونے کی چڑیا، اس کی سب کو تلاش تھی۔ واسکو ڈی گاما آیا تھا سب سے پہلے پھول کے یہاں، اس نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستان تو یہ ہے، تو اس زمانے میں اس سے پہلے حملے ولندیزی کرتے رہے، اب انہیں کراچی کا ساحل تو نہیں پتا تھا، یہ ساحل پتا تھا گجرات، تو گجرات میں جتنے مسلمان تھے تنگ آئے ہوئے تھے، تو تغلق نے اور ان حکمرانوں نے گجرات کے ساحل پہ قلعے بنا دیے تھے، بہت رقم تیار رہتی تھی، جو یہ جہاز سے اترے جیسے تیر چلنا شروع ہو گئے تو ایک عرصے تک، تو جتنے ہمارے الفاظ عام طور پہ واش روم سے نکالنے کے، پانی سے نکالنے کے، یہ ولندیزی سے آئے، پھر ادھر سے فارسی میں بھی ترقی ہوئی ہے، فارسی بہت قدیم، جیسے بالٹی، اب بالٹی کہاں سے یہ لفظ بنا ہے؟ اصل میں یہ ڈچ سے ادھر آیا، ولندیزیوں سے ادھر آیا، تالا، چابی، چابی کی اب اوریجن کیا ہے کچھ بھی، تو اس نے فارسی میں بھی صرف کیا بنا، فارسی نثر کا ارتقاء انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں خیال آتا کہ کوئی شخص فارسی نہ جانتا اور پھر وہ اسلام کے متعلق کوئی صحیح بات بتا سکتا، فارسی میں کسی نے نہیں پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1200 سال 1300 سال کی تاریخ سے بھی بالکل ناشنا ہے، جب وہ ٹھیک نہیں ہے اگر فارسی، تو یہ کتاب ہے فارسی نثر کے ارتقاء، ضروری نے بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے، فارسی نثر کا ارتقاء ہمارے یہاں میں خسرو کے زمانے میں ہوا، پھر بیدر کے کہنے بیدر تو بیدر
سے غالب ہے اور وہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، یعنی اتنے قادر کلام ہے کہ معمولی سے لفظ سے ایسی تھرل پیدا کرنا کہ آدمی ہل کے رہ جائے، یہ تو غالب کا کمال ہے۔ ایران پڑھی اس پر بہت خوبصورت شاعر ہے، زبردست ضروری ہے، اس کی نظر آپ پڑھیے، جلالی کو پڑھیے، سعدی کو پڑھیے، حافظ شیرازی نے لکھا کہنے ہی کیا۔ فرض نمازوں کے نوافل بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ نفل جو ہیں یہ نماز کے ثواب کو اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ دو نفل جو کھڑے ہو کے پڑھے جائیں وہ زیادہ درجہ ہے، بیٹھ کے پڑھے جائیں اس کا کم درجہ۔ اسی لیے جو لوگ نوافل عشاء کے بعد خاص طور پہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، ثواب سے غرض ہے، اللہ کی خوشی سے غرض ہے، وہ زیادہ صحیح چیز۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے اور واقعہ بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے 2000 سے زیادہ روایات کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص وہ ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے عشاء کے بعد، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھو اللہ، اس نے زیادہ ثواب۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کا مجھے اس کا نہیں پتا بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے، لیکن کھڑے ہو کے پڑھا۔ تو عبداللہ چل پڑے مسجد نبوی کے، اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی نفل پڑھ رہے تھے، اور محبت اور تعلق اور وہ محبت جس میں لذت شامل ہو جائے، لطف شامل ہو جائے، وہ اور گہری ہو جائے، جس میں مزہ آ جائے محبت میں، وہ اور رنگ دکھاتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا سر پہ اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، ان کا اللہ کے رسول آپ ہی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھے تو زیادہ ہے اور بیٹھ کے پڑھے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو گیا، اللہ نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، آپ کو پھر بھی نہیں ثواب۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے جو نوافل ہیں بیٹھ کے پڑھنا درست ہے۔ جوان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صحت اللہ نے دی ہے، کمر میں غم نہیں ہے، خوب بیٹھ کے پڑھنا۔ مسجد میں موبائل میں دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اس موبائل نے تو اور سہولت پیدا کر دی۔ اگر صفحہ قرآن پاک کا تلاوت کے دوران پلٹنا ہے اور وضو نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، اس تو بہت سہولت پیدا کر دی ہے۔ وضو ہے یا نہیں ہے آپ سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پیجز جو ہوتے ہیں اس پہ آپ انگلی پھیر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک ذرا سا آپ نے کلک کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور وہ صفحات وہ چلنے والی چیز ہے، چھونے والی چیز ہے۔ یہ اسی طرح اس طرف کہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طلاق ایسے الفاظ تحریر کرے جن کا وجود باقی نہیں رہتا تو اس سے طلاق نہیں۔ مثلاً ایک آدمی سوئمنگ کر رہا تھا اور اس نے پانی پہ لکھا کہ میں فلاں کو طلاق دے دوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ریت پہ لکھا، آندھی چلی اور ریت مٹی ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے، تو اس لیے موبائل میں دیکھ کے پڑھنا بہت آسان ہے۔ کام کے دوران درود پاک یا استغفار میں سے کون سا ورد افضل؟ جس پہ جی چاہے، جس میں دل لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ خاص وقت رکھا ہے، اس میں مثلا 1 گھنٹہ فرض کر لیں، اس میں سے 15 منٹ درود شریف کے لیے رکھیں اور باقی سارا وقت میں دوسری چیزیں کرتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میں اسے بڑھا لوں؟ آپ نے کہا بڑھا لو، اور اچھا ان کا آدھا کرتا ہوں، تمہاری اس کا فون کر دوں گا، تمہاری پورا کر۔ اور پھر فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ جو پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو استغفار کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کثرت سے،
اور درود شریف پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے روایات آتی ہیں. سب سے افضل درود شریف میں درجات رہے ہیں، اور اس کی اصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ کرو بہت خوبصورت اور اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کرو کہ یہ تمہارا درود سرکار کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی شاندار الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. انہوں نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو وہ ایک خیمے میں پہنچے، ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی اور چرخہ کاٹتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہی تھی. تو اس نے ان اشعار میں پڑھا کہ کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا جب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملیں گے، کیا کوئی ایسا وقت بھی ہوگا کہ میں ان کی دوبارہ زیارت کروں. وجہ اس کی یہ تھی، بڑی خطرناک بات ہے یہ، بہت. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بس اس زندگی کے بعد جنت میں پہنچ کے بھی مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. تو سرا گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے اور جا کر پوچھا کہ ام المؤمنین میں تو ان میں سے نہیں ہوں. چپ رہی. پھر بار بار اصرار کیا کرتا نہیں امیر المؤمنین آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی کو بتاؤں گی لیکن آپ ان میں سے نہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو تھیں اس سے تعلق کی شدت میں بھی اضافہ تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ سلام بھیجنا افضل ہے. تو پھر بات آئی کہ سب سے اچھا درود شریف کیا ہے. کہا گیا کہ یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں یا پھر وہ جو جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جو خطبے میں پڑھتے ہیں نا، یہ سب سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر چاہو کہ قیامت میں تمہیں دیگوں کے حساب سے ثواب دی، بڑے بڑے برتنوں کے حساب سے ملے تو میرے لیے یہ پڑھا. تو یہ سب سے افضل ہے. اس لیے ذوق کی بات ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو فرمایا سب سے اچھی چیز اللہ سے معافی مانگنا. قیامت میں تم میں وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ عمل میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا. معافی صرف گناہوں سے نہیں مانگتے، معافی نیکیوں سے بھی مانگتے. اللہ جو نماز پڑھی ہے نا یہ تیرے قابل نہیں تھی، معاف کر. اللہ جو قربانی اور صدقہ کر رہا ہے رب تیری شان بڑی بلند و بالا ہے، اسے قبول فرما لے اور معاف کر کہ میں اب نہیں ادا کر سکتا. یہ چیز قرآن میں ہم کے بعد مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں. اصل قرآن اور معانی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اے بھیا 200 سال اس پہ جنگ جاری ہے، 200 سال تقریباً. بات پڑھنا ہے ولدالین یا ولدالین. آپ باقی مفتیوں سے بے شک جا کے پوچھیں اس مسئلے کو جو بھی گئے، لیکن خیال یہ ہے کہ بالکل بیکار کی مباحث ہے. فتویٰ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول پہ دینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں عربوں کے لیے تھی، عجمی لوگ عجم کے لوگ اسے ادا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی پڑھ لیں. سیدھی سی بات مختصر سے. اگر آپ کے ولدالین کیوں پڑھتے ہو اور ولدالین کیوں پڑھتے ہو، دونوں چیزیں ہم نہیں ادا کر سکتے اس. اور اس کو اللہ نے معاف کیا کہ آپ ترکوں میں چلے جائیں، بیت اللہ شریف میں ترک آتے ہیں کہ اللہ اکبر، اکبر نہیں کہہ پاتے، بہت سے اکبر کہتے ہیں. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے کہنا ہے کہ نماز نہیں. یہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے فرمایا تھا فارسی میں نماز پڑھ لیا کرو. اگر یہ قول ثابت بھی ہو جائے تو امام نے اس لیے کہا تھا کہ نئے نئے مسلمان میں کدھر یہ عربی جانیں گے اور کدھر عربی پڑھیں گے، اچھا فارسی میں پڑھ لو نماز.
اگر یہ ثابت ہو جائے تو اصل معانی اس کے یہ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ان جھگڑوں میں پڑنا چاہیے. اس ساری 200 سال کی بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے استاد ان جیسا آدمی کہاں ملے گا؟ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے، حضرت یہ کہتے تھے جو آپ سے بنوری ٹاؤن میں مدرسے میں تھے، اور ان کا خاندان بہت بڑے ریاست ٹون کے تھے یہ سارے، اور اپنے زمانے میں جن لوگوں نے فقہ میں قدم جمایا ان میں سے مولانا کی عثمانی صاحب کا مضمون پڑھیے، مولانا نے بھی ان سے پڑھا ہے، بہت زبردست تھا. کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ایسا آدمی ہم نے دیکھا ہے فتوے میں اتنا قدم کاز، مذاق بھی بہت کرتے. مفتی صاحب فرماتے تھے یہ بات جو میں آپ سے کہی ہے، وہ کہتے تھے مذہبیوں کے لیے ممکن ہی نہیں یار ان کے قول پہ فتویٰ دو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجمیوں کے لیے یہ سب چیزیں صحیح. عربوں کے لیے کیا صحیح ہے؟ عربوں کو چاہیے کہ محنت کریں اس لفظ کی ادائیگی، وہ کام کریں، نہیں کرتے تو گناہ ثواب ان کے ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فراست 3 آدمی ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مرتب کیا ان کی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ جنہوں نے اپنے والد شعیب سے کہا کہ نمراد کرتے، اور یوسف علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں کچھ علم میں اضافہ کروا دیں. نہیں، یہ بات تیسری جو آپ نے لکھی ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 آدمیوں کی فراست پہ حرام. فراست ہوتی کیا ہے؟ قرائن کو دیکھ کر نتیجے تک پہنچ جانا، یہ ہوتی ہے فراست. قرائن کو دیکھ کر کہ ثابت کا موسم ہے. ہمارے شہر میں اکثر بارش ہوتی ہے، آج بھی کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں، جا رہا ہوں بازار 2-3 گھنٹوں کے لیے تو چھتری لے کے چل. یہ عقل کی بات ہے، فراست کی بات ہے. فراست کی بات ہے کہ آدمی کو دیکھ کر اس کے حالات کا اندازہ کر لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے. مصر میں ظاہر ہے حضرت امام سے بڑا مفتی کون ہو سکتا ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شاگردی پہ ناز کرتے اور کہتے تھے میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں میرے استاد شافعی شامل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ بڑا مقام. وہ جاتے تھے کچہری میں، عدالت میں فتویٰ دیتے تھے، سب کچھ. قاضی کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا. انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے امام سے، کہ یہ گندے نالے میں جو عورت پڑی رہتی ہے اور انتہائی اس کے جسم سے آتی ہے اور بڑی خراب حال ہے اس کا، امام وہ امید سے ہوگی. کس نے یہ فیل کیا ہے؟ مقدمہ آ گیا سرکار کی طرف سے اور قانون کی پابندی لازمی. اب میں کس پہ الزام لگاؤں، کس پہ تہمت کروں، کون آدمی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے نا، اس کے متعلق ذرا تحقیق کر. قاضی نے انٹیلیجنس کو کہہ دیا، انہوں نے گپ شپ میں بات کی، جا کر بیٹھے 2-4 مرتبہ. وہ کاتب تھا اور لکھا کرتا تھا کچہری. تو نکلا ہوئی قصہ مختصر، قاضی نے اسے بلا لیا. جب ذرا اس سے تفتیش کی تو مان گیا. ان کا سرکار کی طرف سے دوسرے لگیں گے. سارا قصہ ختم ہوا تو اس نے آ کے حضرت امام سے پوچھا کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے؟ آپ تو کبھی ان چکروں میں پڑے نہیں. فرمایا میں کچہری آتے جاتے گزرتا ہوں ادھر سے، کئی مرتبہ اس شخص کو دیکھا کہ دوار میں روشنائی جب ختم ہو جاتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اٹھتا ہے اور جا کر اس گندی نالی سے دوار پہ پانی ڈال دیتا ہے.
تو میں سوچتا رہا تمہارے پوچھنے کے بعد کہ مصر میں اتنا گندا کون سا ہو سکتا ہے، کوئی جوار کے علاقے میں تو پتہ چلا، مجھے اندازہ ہوا، خیال ہوا کہ یہی اتنی گندی حرکت کر سکتا ہے۔ فراست یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی آثار اور قرائن کے ذریعے اصل بات تک پہنچ جائے کہ ہونا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے ہونے کی ان لوگوں کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں۔ سورج کا چڑھنا، اترنا، ڈوبنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رات کا آ جانا، دن کا آ جانا معمولی بات؟ پوری کائنات کا نظام چلنا اللہ کے علاوہ کہاں کوئی ایسا ہے؟ یہ باطنیتیہ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بر بنائے عقل و فراست واجب ہے، جبکہ اشعریہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بر بنائے رسالت واجب ہے۔ بہرحال تو فراست کے ذریعے حکم لگانا، آثار اور قرائن کو دیکھ کر حکم لگانا، یہ بڑی علامت ہے ایمان کے، اس میں دل کا صاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تین لوگوں کی فراست کا قائل ہوں۔ ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا کہ وہ سب سے پوچھتے رہے کہ عمر کیسا رہے گا، عمر کیسا، خود اپنا بیان کرتے تھے کہ مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ کہ میں اپنے بعد وفات کا مرض تھا، سب سمجھتے تھے کیا حضرت گئے، تو مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کہ میں عمر کو چھوڑ جاؤں اپنی جگہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، میں نے کہا اللہ سے ڈریے، آپ عمر کو ہمارا حکمران بنا جائیں گے، خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ تو فرمایا جو لوگ تھے کہ میرا تکیہ لگا دو، مجھے بٹھایا تو سانس بحال ہوئی، ٹھیک ہوئے، اور میں عبداللہ اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور اگر خدا نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ اللہ سب سے اچھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجھے نظر آیا کہ یہی شخص۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں معیار آدمی کے پرکھنے کا علم بھی نہیں تھا، عمل بھی کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش گئے ہیں دنیا میں، بس یہ معیار تھا۔ مگر نہ علم ابن مسعود کا زیادہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، علم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زیادہ تھا بعض معاملات سے۔ زید بن ثابت ان کا علم زیادہ ہے وراثت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عمل بڑے بڑے عبادت گزار گردردہ، لیکن فراست ان کا ایک تو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا قائل، دوسرے انہوں نے کہا وہ لڑکی جو آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلوا دیا، اس سے والد سے جا کے کہا کہ ابا اسے نوکر رکھ لیں، اس میں دو خوبیاں میں دیکھیں، ایک تو طاقتور ہے، کام کر سکتا ہے، مریض آدمی کیا کام کرے کوئی کمزور، اور دوسرے اس سے کہا امانتدار ہے، راستہ سارا ہم نے طے کیا۔ اللہ نے فرمایا لستحیاء، حیا اور شرم کے ساتھ وہ عورت چلے گی۔ اللہ نے جو حیا کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے نا، یہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف کردار کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ شرم حیا کے ساتھ ہی دنیا میں چلتی ہیں۔ لستحیاء، کہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی بچی، وہ آئی اور اس سے کہا ابا اس کو رکھ لیں، تو کہتے میں اس کی فراست کا قائل ہوں۔ اور تیسرے یہ جو آپ نے تعین فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، وہ بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جس نے گواہی دی نا، عزیز مصر نے کہا کہ یہ زلیخا نے الزام لگا دیا کہ یہ ایسے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے یہ گواہ مل گیا، اور اس نے کہا کہ ایسے اور ایسے قمیص اور یا سارا قصہ تو پھر آپ دیکھ لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس کی فراست کا قائل ہوں کہ جس نے اتنا آسان حل لگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوتھے تو ابن مسعود خود بھی تھے کہ انہوں نے ان تین کی فراست کو جو جانچ لیا اور پوری دنیا سے انتخاب کر کے پورے عالم سے تینوں کی نشاندہی کی، تو ان کا خود بھی تو تھے صاحب فراست، وغیرہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں۔
یہ ہے اصل قصہ کی بیوی کا قصہ نہیں۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو خوشبو لگانا، ہر ایسی خوشبو جو عورت استعمال کرے اور غیر خوشبو کی وجہ سے اسے دیکھے یا اچانک یا پتہ چلے کہ کس نے خوشبو لگائی ہے، وہ عورت کے لیے درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے دو چیزوں سے منع فرمایا تھا، ایک خوشبو لگانے کا عورت کا، فرمایا ایسی خوشبوئیں استعمال کرو جن کے رنگ نکھرتے ہیں اور جن کی خوشبو کم پھیلتی ہے، اور دوسرے فرمایا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے کپڑے کسی کے گھر میں تبدیل نہ کرنا۔ فرمایا تھا اپنا سارا لباس اتارنا عورت کا کسی غیر کے گھر میں، فرمایا یہ نہ کرنا جب تک کہ شدید ضرورت پیش نہ آئے، جیسے 2-4 دن رہنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ضرورتیں تو ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ جب صاحب سفر ہو، سفر والوں کے لیے تو سہولت ہے بھیا، مغرب کی نماز کا وقت ان کے لیے ہے جب تک کہ ستارے چھا نہ جائیں۔ جب ستارے چھانا شروع ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، گھنے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مغرب کی نماز کا وقت وہ نہیں رہتا، بعض اوقات عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مغرب کو آخری وقت میں لے جائے اور عشاء کو پہلے وقت میں لے جائے یہ جائز ہے، لیکن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کو مؤخر کر دے، عصر سے پہلے پڑھ لے، اور عصر کا وقت جو ہی داخل ہوتا ہے پڑھ لے، تو بظاہر یہ چاروں نمازیں 2 اوقات میں جمع ہو رہی ہیں، لیکن امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ وہ مسافر ہو تو ایسے کر لے، یا پھر شافعی حضرات اجازت دیتے ہیں اور مالکی، اور آج تشیعیوں کے ہاں تو ہے یہ ظہرین پڑھ لیتے ہیں، ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اور مغربین پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء کی وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت اور خواہشات اور دنیا کی رنگینی سے بے رغبتی پیدا ہو کر اللہ کی یاد آ جائے، بہت آسان بھی ہے، سفر اتنا مشکل نہیں ہے جتنی استقامت مشکل۔ صاحب کمال کا کمال کو سنبھال لینا یہ کمال کی بات، کمال ہر ایک میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رکھا ہے، اس کمال کو سنبھال لے، اس کمال پہ مرتے دم تک قائم رہے، یہ خود کمال کی بات۔ اس لیے دنیا کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ حقائق پر غور کرے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، موت اس کا فکر بنی مانا چھوڑ دے کہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی لذتوں کا ٹوٹ جانا، خود اپنے اختیار سے سادہ زندگی بسر کرنا ہے، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، بس یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ زندگی کی بہت سی چیزیں اصول کی بنیاد پہ چلتی ہیں، ایسے ہی نہیں چلتا کہ جو جی میں آیا کر لیا۔ جن لوگوں کی زندگی میں یہ اصول ہوتا ہے کہ زندگی زیادہ سے زیادہ سادگی رکھی جائے، بلا ضرورت بڑی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں، بلا ضرورت نیکیوں کو اپنی طرف منسوخ نہ کریں، بغیر ضرورت کے ایسے کھانے اور ایسی چیزیں بچے، اس سے یہاں تک کہ صاحب نظر ہو جائے۔ جب صاحب نظر ہو جاتا ہے تو پھر جس چیز کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں وہ چیز بھی اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہے، بڑی مشکل بات۔ لیکن جب کوئی آدمی صاحب نظر ہو جاتا ہے نا، تو جس چیز کو لوگ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرب اس کو مزید بڑھاتا ہے۔ کیا مثال،
محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے. دنیا میں اصل جرم بس ایک ہی ہے، صرف ایک ہی. گناہ زیادہ نہیں، ایک ہی گناہ. اس کو نیگیٹیولی لے لیں تو غفلت، پازیٹیولی لے لیں تو محبت کے مورد کا غلط استعمال. اتنی سی بات. سورج کی روشنی میں حرارت ہے، توانائی ہے اور روشنی ہے. یہ سورج کی روشنی کی طرح ایک فرد کی محبت ہے. یہ محبت کہاں جا کر پڑھنی چاہیے، کہاں جا کے ٹکنی چاہیے، بس اصل جرم یہ ہے. ہر آدمی غور کرے کہ میری محبت کا محور کون ہے، مرکز کون. اصل جرم اتنا صحیح. وہ سورج کی روشنی کی طرح کی محبت جا کر گری تو کہاں گری؟ گندگی کے ڈھیر پہ. گزرنے والا آدمی بھی تھوک کے گزرے. وہ محبت گری تو کہاں گری؟ دو بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑا مقام دیا تھا. شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت استاد تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نواسے کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی آدمی کو مقرر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں کچھ تو تھا کہ محل کلام میں اپنی جگہ بٹھا کر گئے تھے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی. انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کیا کا نام لینا ہے، لیکن ان سے کہا کہ تم میرے یہاں شادی کر دو میری بیٹی سے. وہ آدمی بھی صاحب کمال تھا. شاہ اسحاق صاحب فاروقی نسبت اور وہ صاحب سید. انہوں نے کہا حضرت میں بات کروں گا، اور پھر آگے کہا حضرت دادی کہتی ہیں کہ شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ فاروقی جو ہے نا یہ بیٹے ہیں ہم سے، ہم سید اعلیٰ ذات کے ہیں، یہ فاروقی بہرحال کم ذات کے ہیں، ان میں شادی نہیں کرنی. تو دادی نے شادی نہ کی، نہیں کروائی. عمر بڑھتی جا رہی تھی. ایک عورت کوڑا کرکٹ جمع کیا کرتی تھی، جیسے ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں گندگی کے ڈھیروں سے. پسند آ گئی، مول صاحب بھی اڑ گئے، شادی ہو گئی. تو لوگوں نے کہا تو جو رشتہ ہوا ہے سبحان اللہ، اس کی مثال پورے ہندوستان میں نہ ملے. اب ذات خدا بات بتا. یہ مثال اس لیے ہے کہ اصل جرم محبت کا مرکز متعین کرنے میں. اگر محبت کا محور اور مرکز اللہ کی ذات بن جائے نا، کہ کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ، پھر ہوتا یہ ہے، اس کا معیار ہے، پیمانہ ہے. پیمانہ یہ ہے کہ پھر مصیبت میں بھی شکایت پیدا نہیں ہوتی. محبت مصیبت میں ایک نیا لطف پیدا کرتی ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے کہ انہیں مجھ پہ اعتبار ہے. پتہ ہے کہ میری کمر میں درد ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہونا دشوار ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں، اور میں 1 کلو سے زیادہ وزن، اس کے باوجود کہتے ہیں 2 کلو اٹھا کے لاؤ یار، ادھر رکھ دو. تو یہ کیا ہے؟ محبت ہی ہے نا، اعتبار ہی ہے نا. ڈانٹنا، ہر کوئی ڈانٹ تھوڑی ہوتی ہے. کبھی کبھی اپنے چھوٹوں سے محبت کے اظہار کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کرو. وہ محبت ہی کا ایک انداز ہے. ہر آدمی کی زندگی میں بنیادی جرم یہی کہ محبت کا محور کون ہے. دولت بنی، اربوں اور کروڑوں روپے کرپشن سے کماؤ. محبت کا محور حکومت بنی، ساری دنیا جہاں کو ذلیل کر کے محض اس لیے کہ میں اس کرسی کو حاصل کر لوں، عہدہ مجھے ملتا. اس سے زیادہ کیا ہے؟ محبت کا محور اور مرکز اپنے بچے، بیوی اور اولاد بن جائے. اگر محبت حقیقی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بچوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم خریدے گا، رشوت کا بھی مال کمائے گا، کچھ بھی کرے گا. محبت کا محور ایک خاتون بن گئی تو اس کی وجہ سے اللہ کے جو حقوق اور بندوں کے ضائع ہوں گے، خدا کے یہاں پوچھا جائے. ماں تڑپ رہی ہے، باپ پریشان حال بیٹھا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس نے پھر بھی 2000-4000 کا ایک تحفہ اس خاتون کو پیش کرنا ہے. کوئی پوچھے
کہ کوئی اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا. محبت کا محور اور مرکز کیا ہے؟ بس اس کو ہر آدمی کو تلاش. جب آپ تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر جب مصیبت آتی ہے نا تو کہتا ہے اگرچہ اس قابل نہیں لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ نے یہ مشکل بھیج دی نا اسی لیے کہ میرے ساتھ تعلق آپ کا بہت ہے، مجھے بھی آپ سے بڑا تعلق. اس کی پرواہ نہ کرے کہ وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی کرے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں. اپنا کام کرے، ان کو چھوڑے. فرشتہ خواب میں آ کے کہہ دینا کہ تم کفر پہ مرو گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے تو کی کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ بات کی بات ہے. فی الحال تو میں آپ کا ہوں، فی الحال تو میرا اور آپ کا تعلق ہے، جو بھی ہونا ہے وہ. اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد. کیا خوبصورت شعر کا ہے. اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا. زندگی کا جب یہ مرحلہ آتا ہے نا کہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا، تو وہ جو بھی تکلیف، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے تھے یا اللہ بہت دن ہو گئے فاقہ ہی نہیں آیا، اے رب اتنے دن ہو گئے کوئی بات ہی نہ ہوئی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جو ہاتھ ملاتا تھا کہتا تھا ابی آپ کو بخار ہے، کہتے تھے ہاں. اور فرماتے تھے کہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ کچھ نہ کچھ لاؤ تو میں نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی صحت تیرے حوالے کر دوں. اللہ مجھے زندگی بھر کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے، یہ صحت تیری نظر. تو انہوں نے کہا بس اس کے بعد میں ہمیشہ سے بخار میں ہوں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. ایک ہی گناہ اثر، سارے گناہ یہاں کے ختم ہو جاتے ہیں اور یہیں پہ گناہ نیکی اور جو بھی ہوتا ہے صرف محبت کا محبت تلاش.